بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ کیا تمہیں بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل اور مصیبت کے مارے خستہ حال ہوں گے۔ وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ بدن بڑھائے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تعارف صورت۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کو نماز عیدین اور جمعہ میں پڑھتے تھے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم، ابن ماجہ اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے۔ قیامت کا تذکرہ۔ غاشیہ قیامت کا نام ہے اس لیے کہ وہ سب پر آئے گی، سب کو گھیرے ہوئے ہوگی اور ہر ایک کو ڈھانپ لے گی۔ اس دن بہت سے لوگ ذلیل چہروں والے ہوں گے، پستی ان پر برس رہی ہوگی، ان کے اعمال غارت ہو گئے ہوں گے اور بڑے بڑے اعمال کیے تھے، سخت تکلیفیں اٹھائی تھیں، وہ آج بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد نصرانی ہیں۔ عکرمہ اور سدی رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ دنیا میں گناہوں کے کام کرتے رہے اور آخرت میں عذاب کی اور مار کی تکلیفیں بڑھ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے، اپنے اعمال سے خوش ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بیہودہ بات کان میں نہ پڑے گی، جہاں چشمے جاری ہوں گے اور اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نیکیوں پر انعامات۔ پچھلی آیتوں میں چونکہ بدکاروں کا بیان اور ان کے عذابوں کا ذکر ہوا تھا تو یہاں نیک کاروں کا اور ان کے ثوابوں کا بیان ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس دن بہت سے چہرے ایسے بھی ہوں گے جن پر خوشی کے اور آسودگی کے آثار ظاہر ہوں گے، یہ اپنے اعمال سے خوش ہوں گے، جنتوں کے بلند بالا خانوں میں ہوں گے جس میں کوئی لغو بات کان میں نہ پڑے گی، جیسے ایک اور جگہ فرمایا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، اس میں سوائے سلامتی اور سلام کے کوئی بری بات نہ سنیں گے، اور فرمایا لا لغو فیہا ولا تأثیم، نہ اس میں بیہودگی ہے نہ گناہ کی باتیں، اور فرمایا ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، نہ اس میں فضول گوئی سنیں گے نہ بد باتیں، سوائے سلام ہی سلام کے اور کچھ نہ ہوگا۔ اس میں بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، یہاں نکیرہ اس بات کے سیاق میں ہے، ایک ہی نہر مراد نہیں بلکہ جن سے نہر مراد ہے، یعنی نہریں بہتی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی نہریں مشک کے پہاڑوں اور مشک کے ٹیلوں سے نکلتی ہیں، اس میں اونچے اونچے بلند و بالا تخت ہیں جن پر بہترین فرش ہیں اور ان کے پاس حوریں بیٹھی ہوئی ہیں۔
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے؟ پس تم تو نصیحت کر دیا کرو، کیونکہ تم صرف نصیحت کرنے والے ہو، تم کچھ ان پر داروغہ نہیں ہو. ہاں، جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دیں گے. بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ذمے ہیں ان سے حساب لینا. سامعین، ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. کیا منکرین اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ان کی مخلوقات پر تدبر کے ساتھ نظریں ڈالیں اور دیکھیں کہ اللہ کی بے انتہا قدرت ان میں سے ہر چیز سے اس طرح ظاہر ہوتی ہے. اللہ کی پاک ذات پر ہر چیز کس طرح دلالت کر رہی ہے. اونٹ کو ہی دیکھو کہ کس عجیب و غریب ترکیب اور حیت کا ہے، کتنا مضبوط اور قوی ہے، اور باوجود اس کے کس طرح نرمی اور آسانی سے بوجھ لاد لیتا ہے، اور ایک بچے کے ساتھ بھی کس طرح اطاعت گزار بن کر چلتا ہے. اس کا گوشت بھی تمہارے کھانے میں آتا ہے، اس کے بال بھی تمہارے کام آتے ہیں، اس کا دودھ تم پیتے ہو اور طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہو. سب سے پہلے اسے اس لیے بیان کیا گیا کہ عموماً عرب کے ملک میں اور عربوں کے پاس یہی جانور تھا. اس جانور کی طرف خاص طور پر توجہ اس لیے ڈالی گئی ہے کہ اس کے کھانے پینے کا، چلنے کا، بیٹھنے کا، رفع حاجت کا اور تناسل کا طریقہ سب جانوروں سے جدا گانا ہے. اگر ایک دفعہ کھا پی لیتا ہے تو ہفتوں کافی رہتا ہے، بیٹھتا عجیب طرح ہے. شرح قاضی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آؤ چلو چل کر دیکھیں کہ اونٹ کی پیدائش کس طرح ہے اور آسمان کی بلندی زمین سے کس طرح ہے وغیرہ. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اولم ينظروا الى السماء فوقهم الى آخر الآیہ، کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا، کیسے مزین کیا اور ایک سوراخ نہیں چھوڑا. پھر پہاڑوں کو دیکھو کہ کیسے گاڑ دیے گئے تاکہ زمین ہل نہ سکے اور پہاڑ بھی اپنی جگہ نہ چھوڑ سکیں. پھر اس میں جو بھلائی و نفع کی چیزیں پیدا کی ہیں ان پر بھی نظر ڈالو. زمین کو دیکھو کہ کس طرح پھیلا کر بچھا دی گئی ہے. غرض یہاں ان چیزوں کا ذکر کیا جو قرآن کے مخاطب عربوں کے ہر وقت پیش نظر رہا کرتی ہیں. ایک بدوی جو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر نکلتا ہے، زمین اس کے نیچے ہوتی ہے، آسمان اس کے اوپر ہوتا ہے، پہاڑ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں اور اونٹ پر خود سوار ہے. ان باتوں سے خالق کی قدرت کاملہ اور صنعت ظاہرہ بالکل ہویدہ ہے اور صاف ظاہر ہے کہ خالق، صانع، رب، عظمت عزت والے مالک اور متصرف معبود برحق اور اللہ حقیقی صرف وہی ہے. اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے ہم اپنی عاجزی اور پستی کا اظہار کریں، جسے ہم حاجتوں کے وقت پکاریں، جس کا نام لیتے رہیں اور جس کے سامنے سرخم ہوں. امام رضی اللہ عنہ نے جو سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے وہ اس طرح کی قسمیں دے کر کیے تھے. بخاری و مسلم، ترمذی، نسائی، مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بار بار سوالات کرنے سے روک دیا گیا تھا، تو ہماری یہ خواہش رہتی تھی کہ باہر کا کوئی عقل مند شخص آئے، وہ سوالات کرے، ہم بھی موجود ہوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جوابات سنیں. چنانچہ ایک دن ایک بادیہ نشین آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قاصد ہمارے پاس آئے اور ہم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا. وہ کہنے لگا بتلائیے کس نے آسمان کو پیدا کیا؟ نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے. کہا زمین کس نے پیدا کی؟ نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے.
کہا ان پہاڑوں کو کس نے گاڑ دیا اور ان میں یہ فائدے کی چیزیں کس نے پیدا کی؟ نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ کہا پس آپ کو قسم ہے اس اللہ کی کہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور ان پہاڑوں کو گاڑ دیا، اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا کہ ہم پر رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں؟ فرمایا اس نے سچ کہا۔ کہا اس اللہ تعالیٰ کی آپ کو قسم ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں۔ کہا آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا کہ ہمارے مالوں میں ہم پر زکوٰۃ فرض ہے؟ فرمایا سچ ہے۔ کہا آپ کو اپنے بھیجنے والے اللہ کی قسم، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا اور آپ کے قاصد نے ہم میں سے طاقت رکھنے والے لوگوں کو حج کا حکم بھی دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس نے سچ کہا۔ وہ یہ سن کر یہ کہتا ہوا چل دیا کہ اس اللہ لا شریک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، نہ میں ان پر کچھ زیادتی کروں نہ ان میں کوئی کمی کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے کہا میں ضمام بن ثعلبہ ہوں، بنو سعد ابن بکر کا بھائی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی تم تو اللہ کے رسالت کی تبلیغ کیا کرو، تم پر صرف بلاغ ہے یعنی پہنچا دینا، حساب ہمارے ذمے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مسلط نہیں ہیں، جبر کرنے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں آپ ایمان پیدا نہیں کر سکتے، آپ انہیں ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ اسے کہہ لیں تو انہوں نے اپنے جان و مال مجھ سے بچا لیے مگر حق اسلام کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ یہ حدیث مسلم، ترمذی، مسند وغیرہ میں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مگر وہ جو منہ موڑے اور کفر کرے، یعنی نہ عمل کرے، نہ ایمان لائے، نہ اقرار کرے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، نہ تو حق بات کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اسی لیے اسے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ خالد ابن یزید ابن معاویہ کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ آپ نے نبی سے جو آسان سے آسان حدیث سنی ہو اسے مجھے سنائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم میں سے ہر ایک جنت میں جائے گا